खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में, उसके ज़िंदगी बख्श नाम में और उसके निजात देने वाले नाम में आप सबकी सलामती। खुदावंद का जिंदा कलाम जो आज मेरे और आपके लिए आज इस इतवार की इबादत में तलावत किया गया था, इसमें हमने एक खास बात, एक खास आयत जिसको मैं दोहराने के बाद अपने पैगाम की तरफ आगे बढ़ूंगा। खुदा ने अपने बंदा मूसा को बुलाकर कहा कि मौत बनी इस्राएल के दरवाज़ों पर से गुजरेगी और तुम दरवाज़ों को बंद रखो। और जब खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा अपने लोगों से, बनी इस्राएल कौम से बात करता है तो फिर उनसे कहता है कि तुम दरवाज़ों से बाहर मत निकलो, मौत तुम्हारे दरवाज़ों तक आएगी और जो खून तुमने ऊपर और दोनों तरफ की चौखटों पर लगाया है, बर्रा का खून, उसके बायस मौत दरवाज़ों के अंदर नहीं आएगी। लेकिन तुम्हारे लिए ये बात है कि तुम अपने दरवाज़ों से बाहर मत निकलना। आज सुबह मैंने जब ARY न्यूज़ को लगाया ये जानने के लिए कि आज की सूरत हाल क्या है, पंजाब में 537 केस कोरोना वायरस के, बलूचिस्तान में 722, खैबर पख्तूनख्वा में 1792, बल्तिस्तान में 308, सात कश्मीर में 55, सेहतयाब लोगों की तादाद अब तक 2666 और इस तरह 24 घंटों में 781 नए केसेस सामने आए और अब तक 269 अमवात कोरोना वायरस के बायस हो चुकी हैं। और दुनिया में इस वबा से मरने वालों की तादाद तकरीबन 2 लाख से तजावज़ कर चुकी है। 2 लाख से तजावज़ कर चुकी है कोरोना वायरस की वबा। और इस कोरोना वायरस की जो वबा है, इसके फैलने की वजह मुल्कों की लोगों की बेएहतियाती की वजह से ये वबा फैल रही है। अगर मुल्क चाइना की तरह अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने अपने दरवाज़ों के अंदर बंद कर लें, एहतियात करें और अपने मुल्क से वो इस वबा को ख़त्म कर सकें। मैंने जब खरूज की किताब के 12वें बाब की पहली आयत से 14वीं आयत तक इसको पढ़ा तो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मैंने देखी और अमली तौर पर भी वही चीज़ नजर आ रही कि खुदा ने जब अपने बंदा मूसा को और हारून को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, हर शख्स, ये एक लंबी तफसील है, मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन शॉर्टली मैं ये बताऊंगा कि खुदा ने अपने बंदा हारून और मूसा को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि हर ख़ानदान पीछे एक बर्रा लें, उसे ज़बह करें और उसका खून अपने दरवाज़ों की चौखटों की दोनों तरफ
اور اوپر کے حصے کی طرف لگائیں تو جب موت مصریوں کے جانوروں اور لوگوں کے پیلوٹوں کو مارتی ہوئی گزرے گی تو جس دروازے پر یہ خون لگا ہوا ہوگا ان گھروں کے اندر دروازوں کے اندر موت داخل نہیں ہوگی۔ جب مقدس موسیٰ اور ہارون اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں ایک اور احتیاطی تدبیر بھی بتاتے ہیں۔ جب آپ 12ویں باب کی 21ویں آیت سے 25ویں آیت تک پڑھیں گے تو اس میں خدا کے بندہ موسیٰ نے ان کو یہ بھی کہا ساتھ کہ تم اپنے دروازوں سے صبح تک باہر نہ نکلنا، تم اپنے دروازوں سے باہر نہ نکلنا۔ میں نے دونوں 12ویں باب کے دونوں حوالہ جات میں 2 چیزوں کو نکالا ہے۔ پہلی ہے ایمان۔ ایمان یہ ہے کہ برہ کے خون لگانے سے موت ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ ایمان ہے۔ اور احتیاط یہ ہے جو خدا کے بندہ موسیٰ نے بتائی کہ تم دروازوں سے باہر نہ نکلنا، یہ احتیاط ہے۔ ایمان اور احتیاط کو ہم نے آپس میں مکس نہیں کرنا، گڑبڑ نہیں کرنا۔ ایمان کی ایک اپنی جگہ ہے اور احتیاط کی ایک اپنی جگہ ہے۔ اگر ہم ایمان تو رکھتے ہوں اور احتیاط کو، اپنی کیئر کو، حفاظتی اقدامات کو اگنور کریں گے تو پھر ہم خود مصیبت کا شکار ہوں گے۔ اس لیے ایمان یہ ہے کہ تم دروازوں کی دونوں چوکھٹوں اور اوپر کی چوکھٹ پر برہ کا خون لگانا، تو جب موت آئے گی تو جن دروازوں پر خون نہیں ہوگا مصریوں کے گھروں اور جانوروں کے پیلوٹوں کو مارے گی، مگر بنی اسرائیل کے گھر میں داخل نہیں ہوگی، ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور لیکن تم احتیاط یہ کرو کہ تم صبح تک اپنے دروازوں سے باہر نہ نکلنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے ہم احتیاط کریں، ہم ایمان رکھیں، جو ملکی عوام ہے، جو قوم ہے، اس کے پاس بہت سارے جواز ہیں اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے، اس بیماری کو پھیلانے کے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ وبا کس طرح سے پھیلتی ہے۔ ابھی میں یہ سن رہا تھا صبح جب میں بند کر کے چرچ میں آنے لگا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ایک عورت کرونا وائرس سے مر گئی اور ہاسپٹل کی انتظامیہ نے غلطی یہ کی کہ اس کی لاش ان کے وارثوں کے سپرد کر دی۔ جب وارثوں میں سے 2 عورتیں اس کو نہلا رہی تھیں تو ان کا بعد میں ٹیسٹ کیا گیا تو ان دونوں کو کرونا وائرس ہو چکا۔ انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی کر دی گئی ہے۔ بے احتیاطی کی وجہ سے اگر انتظامیہ وہ لاش وارثوں کے سپرد نہ کرتی تو مزید 2 لوگوں کو یہ کرونا وائرس نہ ہوتی۔ اگر انہوں نے لاش سپرد کر دی تھی، اگر وہ اس کو ہاتھ نہ لگاتے اور اس کو دفن کر دیتے تو پھر بھی وہ اس وبا سے بچ سکتے تھے۔ لوگوں کے پاس اس بے احتیاطی کے لیے کچھ حوالہ جات ہیں جن کو وہ کوٹ کرتے ہیں، جن کو وہ پیش کرتے ہیں، لیکن بائبل کی باقی تعلیم کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ میں سن رہا ہوں کہتے ہیں کہ جو حق زبور 91 جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا توکل ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔
کیونکہ وہ تجھے سیاہ کے پندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کونے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے، تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ زبور 91 بڑا پاورفل ہے، یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کوئی وبا، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہمارے پاس نہیں آ سکتی، بشرطے کہ ہم قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتے ہوں اور حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہوں۔ اگر ہم نے حق تعالیٰ کی حکم دونی کر کے، ہم نے حکومت اعلیٰ کی حکم دونی کر دی، تو پھر یہ آیتیں اور یہ زبور ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے پردے میں رکھتا نہیں ہے، لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے پردہ میں وہ ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں احتیاط کے ساتھ رہ رہے ہیں، باہر نکلتے ہیں احتیاط میں رہتے ہیں۔ تو اس زبور کا، ان آیتوں کا غلط استعمال نہ کریں اپنی بے احتیاطی کرنے کے لیے۔ پھر زبور 23 کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر مقدس مرکز کی انجیل اور اس کی آخری آیات 16ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا وہ سانپوں کو کھا لیں گے، انہیں زہریلی چیزیں پلائی جائیں گی، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو مانتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر ہم باہر نکلنے کے لیے، اگر ہم پبلک میں جانے کے لیے، اگر ہم اس وبا سے جو لوگ متاثر ہیں ان کے پاس جانے کے لیے ان آیتوں کا استعمال کریں گے، تو پھر جو آیتیں میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، پھر ہم ان کو کہاں رکھیں گے، ان کو کہاں پھینکیں گے جو بائبل مقدس کا حصہ ہیں۔ انسان 22ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، اور نادان بڑھت چلا جاتا اور نقصان اٹھاتا ہے۔ ہوشیاری یہ ہے، عقل مندی یہ ہے، ہم اس وبا کو دیکھ کر چھپ جائیں، نہ کہ زبور 91 اور زبور 23 کو استعمال کر کے لوگوں میں چلے جائیں اور حق تعالیٰ کے پردہ سے نکل جائیں۔ اگر خدا نے یہ وبا بھیجی ہے، اگر یہ وبا آئی ہے، تو خدا نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ پھر رومیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط 13ویں باب کی پہلی 7 آیتوں کو اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع دار رہنا ہے، ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع دار رہنا ہے، ایمان بھی رکھنا ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ یہ بھی ہے کہ ہم ہوشیار رہیں، بلا کو دے کر چھپ جائیں، نہ کہ اس کے سامنے جا کر اس کے مقابلے کو لگ جائیں اور اپنی جان گنوا بیٹھیں۔ احتیاط اپنی جگہ پر ہے اور ایمان اپنی جگہ پر ہے، اور اعلیٰ حکومتوں کے تعلق۔ اعلیٰ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے اپنے گھروں میں رہیں، فضول اپنے گھر سے نہ نکلیں، پبلک میں نہ جائیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، ماسک لگائیں، یہ ساری احتیاطی تدابیر کریں۔ اور یہ بھی ڈاکٹر جو ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں، وہ منتیں کر رہے ہیں۔ اگر حکومت تھوڑی سی چھوٹ دینے والی ہے ان دنوں میں، لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ سر عام ٹی وی پر بیٹھ کر خبروں کے چینلوں پر اور ہر جگہ پر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ کر رو رو کر پیٹ پیٹ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، لاک ڈاؤن کو مزید سخت کریں۔ اس وبا کا علاج لاک ڈاؤن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے چائنا اس وبا سے صاف ہو گیا ہے، اسی طرح پاکستان بھی صاف ہو سکتا ہے، اس طرح دنیا کے باقی ممالک بھی صاف ہو سکتے ہیں، لیکن
دنیا میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ آج نئے کیسز 24 گھنٹوں میں 15 اموات پچھلے 24 گھنٹوں میں ہو چکی ہیں، اور 44,365 لوگوں کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ اب جو کیس ایکٹیو مصدقہ کیس ہیں ان کی تعداد 12,323 ہے۔ یہ تعداد نیچے آ سکتی ہے اگر ہم ایمان کے ساتھ احتیاط کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے یہ وبا ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتی، لیکن ہمیں احتیاط یہ کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو گھروں میں بند رکھنا ہے، ہمیں احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا ہے۔ گنتی کی کتاب پرانے عہد نامہ میں اس کی 21ویں باب کی پہلی 10 آیتوں کو اگر تلاوت کریں تو جب بنی اسرائیل قوم موسیٰ، ہارون اور خدا پر بڑبڑانے لگے، راستہ میں عاجز آ گئے، تنگ آ گئے، تو انہوں نے خدا کے اور موسیٰ کے اور ہارون کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے جلانے والے سانپ ان میں بھیجے۔ یہ سانپ لوگوں کو کاٹتے تھے اور ان کے بدن میں ایک شدید قسم کی جلن ہوتی تھی، اور اس کے بعد یہ لوگ مر جاتے تھے۔ لوگوں نے فریاد کی اور موسیٰ کو کہا، مقدس موسیٰ نے خدا سے فریاد کی اور خدا نے مقدس موسیٰ کو کہا کہ ایک بلی پہاڑی کے اوپر لگا اور اس کے اوپر ایک پیتل کا سانپ بنا کر لگا دے، جو کوئی اس سانپ پر نظر کرے گا اس کے باعث وہ سانپ کے کاٹنے سے بچ جائے۔ اب وبا ہے، لیکن ساتھ ہی خدا نے کیا کیا، اس کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ اب وبا تو ہے، اگر اس وبا نے اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور اگر وہ صلیب پر وہ اس بلی پر نظر نہیں کرتا تو وہ تو پکی بات ہے کہ وہ مرے گا۔ یہاں پر میں نے چیز بڑی خوبصورت سیکھی، بڑی عجیب بات ہے کہ خدا نے مقدس موسیٰ کی فریاد کے باوجود بھی سانپوں کو نہیں مارا، سانپوں کو فنا نہیں کیا، سانپوں کو ختم نہیں کیا، لیکن اس کا علاج دریافت کر کے ان سانپوں کے اثر کو ختم کر دیا۔ وبا کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کے اثر کو ختم کر دیا۔ میرے اور خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر گناہ کو ختم نہیں کیا۔ گناہ دنیا میں موجود ہے، لیکن گناہ کے اثر کو صلیب پر اپنے خون سے ختم کر دیا، اس کے اثر کو ختم کر دیا۔ جو کوئی صلیب پر لٹکے ہوئے خداوند یسوع المسیح پر نظر کرے گا، گناہ کا اثر اس سے ختم ہو جائے گا۔ اس نے گناہ کو بعض دفعہ پریچ کیا جاتا ہے کہ اس نے گناہ کو ختم کر دیا، اس نے بدی کو ختم کر دیا۔ بدی اور گناہ رہتی دنیا تک موجود رہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کا علاج بتا دیا، اس کے اثر کو ختم کر دیا۔ ہم سب مل کر اگر متفق ہو جائیں تو ہم بھی اس وبا کے اثر کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مسیح پر ایمان رکھیں، اگر ہم اس کے کلام پر یقین رکھیں، اگر ہم اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں اور اس کے حکم کے مطابق اعلیٰ حکومت کے تابع دار رہیں، اپنے دروازوں سے نہ نکلیں، تو یہ وبا، یہ بیماری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سو میری آپ سے درخواست ہے، جتنے اس ویڈیو کو دیکھیں، جس نے اس پیغام کو سنے، وہ بائبل مقدس کا صحیح استعمال کریں۔ ان تمام آیتوں کو استعمال نہ کریں جو باقی بائبل کی تعلیم کے خلاف ہیں۔
ہماری ایک آیت جب ہم بولتے ہیں تو اس کا استعمال جو ہے وہ پوری باقی بائبل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم حق تعالیٰ کے پردہ میں ہیں تو ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع دار رہنا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں خدا کے کلام کے تابع رہنا ہے، پھر اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مسیحی لوگوں نے پاکستان بننے سے پہلے بھی اور اب تک اس ملک میں انتشار نہیں پھیلایا۔ آج بھی ایک وفادار اور خدا پرست اور مسیحی قوم ہوتے ہوئے ہم سب کو ایک ایسا کردار ادا کرنا ہے جس کے باعث ہم اس وبا کو پھیلانے کے حصے دار نہ بنیں، خدا کے وعدے کے مطابق ہم بچائے جائیں گے۔ خدا نے اپنے بندہ مقدس ایلیا سے فرمایا کہ تو نالے میں چلا جا۔ تو کہاں چلے جا؟ نالے میں چلا جا، اور جب تک تجھے میں نہ کہوں وہاں سے باہر نہ آؤں۔ جب تک میں نہ کہوں وہاں سے باہر۔ میرا ایک سوال ہے ملک پاکستان کے بڑے بڑے پاسبانوں سے، بڑے بڑے خادموں سے، کہ ہم ایلیا سے بڑے خادم ہیں، ایلیا سے زیادہ قدرت رکھنے والے خادم ہیں، ہم اس سے زیادہ روح کا مسا رکھنے والے نبی ہیں، جو ہم خدا کے حکم کی نافرمانی کر کے ایسی باتوں کو رائج کر رہے ہیں جو خدا کے حکم کے خلاف۔ جب خدا نے دنیا کو اس عہد سے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں اجتماعی عبادات نہیں ہو سکتی، لوگوں کے اکٹھے ہونے سے نقصان ہو سکتا ہے، اگر خدا نہیں چاہ رہا کہ ہم اکٹھے ہو کر اس کی عبادت کریں تو پھر ہم یہ زور دے کر اور زبردستی کے ساتھ خدا کے ساتھ کیوں مقابلہ کریں؟ اب ہمیں رک جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ خدا ہمارے جمع ہونے سے اب عاجز آ چکا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم بہت سے لوگ جمع ہو کر اس کے پاس ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے ہر شخص میرے ساتھ اپنا شخصی تعلق بنائے، آپ اکیلے خدا کے سامنے جائیں اور خدا اکیلے کا ٹیسٹ کرے کہ آپ کے اندر گناہ کا کتنا پرانا وائرس جمع ہو چکا ہے۔ آپ آئسولیشن میں جائیں، اپنی کوٹری میں جائیں، اس آئسولیشن میں اپنے اندر سے گناہ کو ختم کریں اور پھر خدا کے پاس ہے۔ خدا اس کرونا وائرس کی وبا کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے ساتھ شخصی تعلق بنانا چاہتا ہے، اجتماعی تعلق سے وہ عاجز آ چکا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر قوم کا، ہر مذہب کا، ہر شخص اکیلا میرے ساتھ آ کر بات کرے تو پھر میں اس کا ٹیسٹ کروں کہ گناہ کی کرونا وائرس کتنی تیرے اندر موجود ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو اس انفرادی آئسولیشن میں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اکیلے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خود اس وبا کو خریدنے کے لیے اور دینے کے لیے باہر جاتے ہیں تو لوگوں کا نقصان ہے، آپ کے اپنے خاندان کا نقصان ہے۔ جب آپ باہر سے کرونا وائرس یہ بیماری گھر کے اندر نہیں آئے گی، جیسے وہ وبا دروازے کے اندر نہیں جا سکتی تھی، کرونا وائرس ہمارے گھر کے اندر نہیں آ سکتی۔ ہم باہر جائیں گے، اس کو اپنے گھر میں لے کر آئیں گے اور پھر باقی خاندان کے افراد کو بھی گفٹ کریں گے۔ تو یہ گفٹ باہر سے نہ لیں، پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ باہر نکلیں اور اپنے گھر جب واپس آئیں تو ان تمام تدابیر پر عمل کریں جو ڈاکٹرز اور حکومت ہمیں بتا رہے ہیں۔ آخر میں ایک مثال کے ساتھ میں اس پیغام کو بند کروں گا۔ اعلان ہوا ایک گاؤں میں، اس گاؤں میں فلڈ آ جائے گا، سیلاب آنے والا ہے، تو سب لوگ گاؤں سے باہر چلے جائیں کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک یہ سیلاب آئے گا۔ تو جتنے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کر گاؤں سے باہر نکل جائیں۔ سب لوگ گاؤں سے باہر نکل گئے۔ ایک آدمی تھا
اس نے کہا کہ میں گاؤں سے باہر نہیں جاؤں گا۔ وہ بہت دعا کرتا تھا، بہت کلام پڑھتا تھا، بڑا اس کا مضبوط ایمان تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میرا ایمان ہے کہ خدا مجھے تباہ نہیں کر سکتا، میں نہیں مر سکتا، میرا خدا پر ایمان اور یقین ہے۔ اس گاؤں کا نمبردار اس کے پاس گیا، اس نے اس کی بھی نہ مانی۔ بزرگ لوگ گئے، اس نے ان کی بھی نہ مانی۔ اور بھی لوگ جو معزز تھے اس کے پاس بھیجے گئے، اس کے عزیز اس کے پاس بھیجے گئے، اس نے کسی کی بات نہیں مانی۔ اس نے کہا میں باہر نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکا۔ آخر اپنے وقت پر سیلاب آیا اور وہ شخص اس سیلاب میں مر گیا۔ جب وہ خدا کے پاس گیا، فرشتے اس کو لے کر گئے، اس کی روح کو، تو اس نے خدا سے کہا کہ میرا تو کچھ پر بڑا بھروسہ تھا، بڑا ایمان تھا، بڑا یقین تھا، میں تیرے حضور میں بڑی دعا کرتا تھا، تو نے پھر مجھے کیوں مار دیا؟ تو نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ مجھے بچانے کیوں نہیں آیا؟ خدا نے کہا بھلے آدمی، اعلان کے وسیلے میں آیا تھا، گاؤں کے نمبردار کے وسیلے میں آیا تھا، میں تیرے عزیزوں کے روپ میں آیا تھا، میں مختلف لوگوں کے وسیلہ سے تیرے پاس آیا تھا، تجھے بچانے آیا تھا، تو نے کسی کی بات نہیں۔ تو جب باقی سب لوگ باہر نکل گئے تو تجھے اتنی بار میں نے کہا اور تو واپس باہر نہیں آیا، تو نے اپنی جان خود گنوائی۔ ایمان اپنی جگہ ہے، لیکن ایمان کے ساتھ احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایمان اور احتیاط کو آپس میں گڑبڑ مت کریں۔ ایمان کی اپنی جگہ ہے اور احتیاط اپنی جگہ۔ خدا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں، اور جتنی جلدی ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی اتنی جلدی یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، یہ مسائل ختم ہو جائیں گے، یہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے مرے ہوئے منہ پر نہیں کر سکتے، ہم اکٹھے ہو کر عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا ناراض ہے، اور ناراضگی کی حد یہ ہے کہ ملکی حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود بھی دنیا اس طرف نہیں آ رہی جس طرف اسے آنا چاہیے۔ ابھی ایک فیکٹری پکڑی ہے جہاں پر بنایا جاتا ہے کیچپ، ٹماٹو کیچپ، اور اس فیکٹری میں ٹماٹر کا نام و نشان، بہت سے کیمیکل ملا کر کیچپ بنایا اور فیکٹری کو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس لاک ڈاؤن کو ختم کرنا چاہیے۔ لوگ اس طرح کے گلے شکوے حکومت کے اوپر کر رہے ہیں، حکومت نے تو روزگار بند کر دیا ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے، اب پھر 9 تاریخ تک بڑھا دیا ہے، یہ تو لوگوں کو مار ڈالیں گے۔ تو میرے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ یہ لاک ڈاؤن آپ کی جان بچانے کے لیے ہے۔ اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا تو پورا پاکستان غرق ہو جائے گا آپ کی تھوڑی سی اس موج کے لیے۔ ابھی ایک بندہ کراچی میں باہر نکلا تھا، 2 بچوں کو لے کر، ماسک بھی نہیں لگائے، کہتا ہے کہ بچوں کے پاپڑ دینے کے لیے۔ بچے ضد کر رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی خدا کا نام ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں، بچوں کو بھی بچائیں، خود کو بچائیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ مسیحی لوگوں کو، دنیا میں لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ خدا آج اس پیغام کے وسیلے آپ سب کو، مجھ کو، سب کو برکت دے، اور اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ وبا تو ہے لیکن اس کا علاج خدا نے بتا دیا ہے، اس کے اثر کو ختم کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، ہم اس پر عمل کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔